سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں پریشانیوں سے بچانے کے لیے اور جسمانی صحت کو درست رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم آپ سے دل کی صحت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کے غصے، آپ کی گرمی، دوسروں سے تعلقات کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور کتنے پرابلم یعنی کہ آپ کی جسمانی صحت کے میں کریٹ کر لیتے ہیں آپ صرف اپنے ہی غصے اور اپنی ہی گرمی اور جذبات کی شدت کی وجہ سے۔ تو کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ راحت اور مسرت اپنے محبوب انسان کے قرب سے ہوتی ہے، مگر اس کے بعض فیصلوں سے تکلیف بھی پہنچتی ہے، اس لیے زیادہ قرب سے اعتراض کرتا ہوں۔ کسی کا اس سے بھی زیادہ خوبصورت قول یہ ہے کہ تعلقات قائم رکھنے کے لیے ملتے رہا کرو اور زیادہ قریبی تعلقات رکھنے کے لیے کم سے کم ملا کرو۔ تو بہتر یہ ہے کہ جن سے آپ زیادہ شناسا ہوتے ہیں، قریب اور پیوستہ ہوتے ہیں، اور ان سے ہمارا جو بعض دفعہ رویہ ہوتا ہے وہ زیادہ، کیونکہ ان کی کسی بات سے ہمیں چوٹ لگتی ہے تو ہمارا رویہ جو ہے نا ان سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی سے قریبی تعلقات قائم کریں تو کبھی کبھی ملا کریں ان سے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو ہمیں اپنے غصے کا اظہار کر دینا چاہیے، اپنے جذبات کو ظاہر کر دینا چاہیے۔ یہ شاید اچھی بات ہے اور صحت کے لیے مفید ہے کہ اس طرح منفی جذبات اور اندرونی قہر کا اخراج ہوتا ہے، مگر کیا واقعی اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اکثر اہل علم کے خیال میں غصے کا اظہار مفید نہیں ہے، بلکہ اپنے نتائج کے لحاظ سے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب کوئی دوست، رشتہ دار یا ہمارا کوئی محبوب ہستی ہماری عیب جوئی کرتا ہے یا ہم پر اعتراض کرتا ہے تو ہمیں سخت اذیت ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، کیونکہ اسے ہم اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ ہمارے اندر انتقامی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور یہ آتش انتقام اس وقت تک سرد نہیں ہوتی جب تک ہم جوابی حملہ نہ کر دیں، اور وہاں کریں جہاں صحیح چوٹ لگے۔ اگر انتقام کی سکت نہیں تو غصے کی کیفیت میں، رویے میں سختی آتی ہے، مخالفانہ جذبات اندر ہی اندر پروان چڑھتے رہتے ہیں، مزاج میں بیزاری آ جاتی ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے، جو بڑھ کر نہ ختم ہونے والے انتقام کی زنجیر در زنجیر بنتی چلی جاتی ہے، جس میں دونوں گرفتار رہتے ہیں۔ قبائلی علاقوں کی طرح جہاں نفرت اور انتقام نسلاً بعد نسلاً چلتا رہتا ہے۔ اس کا ایک صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سے کوئی شکایت ہو تو لطیف انداز میں اس کا اظہار کر دیا جائے، اس وقت نہیں جس وقت آپ بہت شدید غصے میں، لیکن غصے اور نفرت کی آگ کو اندر ہی اندر سلگنے نہ دیا جائے۔ افراد کے درمیان جیسی مخالفت ہوتی ہے اسی طرح کی صورت حال جو ہے ممالک کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ جب ایک حملہ کرتا ہے تو دوسرا ملک جوابی حملہ کرتا ہے۔ اگر ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی پر اتر آتا ہے تو دوسرا بھی جواباً زیادہ شدت سے یہی طرز عمل اختیار کرتا ہے، جس کا انتقام ایٹم بم گرا کر بھی لیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ سے بدزبانی کرے تو اسے نظر انداز کر دیں۔ اگر وہ اپنا رویہ تبدیل نہ کرے اور آپ کو غصہ آئے تو اس سے نمٹنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ہتک کر رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی حملے کر رہا ہے تو فوراً وہاں سے اٹھ کے چلے جائیے، جا کے ٹھنڈا پانی پی لیجیے۔ سب سے بہترین چیز ہے کہ 10 منٹس کی واک کر لیں۔ آپ کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں، اٹھ کے جب جائیں گے تو ظاہر ہے آپ میں ایک چلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اسے آپ رکے نہیں بلکہ 10 منٹس تک واک کرتے رہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی اپنے محور پہ ذرا خاموش ہو جائیں گے اور آپ کی بھی جو ذہن ہے وہ دوسری طرف بڑھ جائے گا۔ لوگ اس کو سمجھتے تو ہیں کہ تمام امور میں اوسط راستہ جو ہے نا وہ سب سے اچھا ہوتا ہے، درمیانی راستہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ آپ ٹھنڈے پانی کے سے اپنا منہ ہاتھ دھوئیں، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ،
اور اس کے بعد پھر آپ آرام سے بات شروع کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس بات چیت کو وہیں ختم کر دیں تو آپ بہت ہی پیارے طریقے سے ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور آپ کی بات سے مجھے اذیت پہنچی ہے. جب آپ اتنے نرم لہجے میں بات کریں گے دوسرا بھی اپنی جگہ شرمندہ ہوگا اور ہو سکتا ہے اس کے رویے میں بہتری ہو جائے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اور بدتمیزی پہ اتر جائے تو بس اس کے لیے تو سلام ہی ہے کہ بھئی السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور اس سے علیحدہ رہنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنے دل پہ اثر لیں، اپنا بلڈ پریشر ہائی کریں، اپنے دماغ میں جو ہے نا اپنے بلڈ پریشر سے کلاٹ بنائیں. ایسے شخص سے دور رہنا ہی صحیح ہے. جب ہم کسی شخص پر چھا جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس سے اس قدر دور ہو جاتے ہیں اس قدر دور ہو جاتے ہیں کہ یہ دوریاں ہمارے درمیان بہت ہی تکلیف دہ ہو جاتی ہیں. جب کوئی آدمی کسی دوسرے پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کمزور محسوس کرتے ہیں. کمزور محسوس کرنے کی کیفیت میں جوابی حملہ کرتے ہیں یا ضبط کر کے قطع تعلق کر لیتے ہیں. اکثر جو مریض ہیں، جو قلب کے مریض ہوتے ہیں، جو دل کے مریض ہوتے ہیں، دل کے دورے کے، وہ ہنگامی شعبے میں ایمرجنسی میں جب آتے ہیں تو ان کے جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ان کو جب دیکھا جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کو چند دنوں سے تکلیف تھی، مگر وہ اس خوف سے اپنے گھر والوں سے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہے تھے کہ وہ فوری طبی مشورے کے لیے پیچھے پڑ جائیں گے. حالانکہ بروقت طبی امداد کا نہ ملنا مضر بلکہ مہلک ہے. اس زمانے میں ایسی ادویات موجود ہیں جو مرض کی اولین ساعتوں میں صحیح وقت پر دی جائیں تو کارڈیک اریسٹ کا جو دل کے جو حملہ ہوتا ہے، دل کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے اس کا سدباب کر سکتی ہیں یا کم از کم دل کو مزید ضرر نہیں پہنچنے دیتی. مریضوں کے اس اظہار غیر معقول طرز عمل کی وجہ وہی ہے کہ جب ہم کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو یہ عمل ناپسندیدہ ہوتا ہے اور اس کے خلاف مزاحمت ہوتی ہے. آزادی کی خواہش فطری ہے. ہر انسان کو آزاد رہنے کا شوق ہوتا ہے. اپنے قول فعل کو وہ ہر شے پر ترجیح دیتے ہیں. تو لوگ اپنے اوپر کسی کو حاوی ہونا پسند نہیں کرتے. آپ کے بنانے والے نے بھی آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن اپنی آزادی کو دوسروں کی غلامی کے اوپر فروخت نہیں کریے. جب کوئی شخص حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف رد عمل ہوتا ہے. لوگ صحت مند ہونے کی بنسبت آزادی پسند کرتے ہیں. تعلقات اس نہج پر ہوں کہ یکجائی کے ساتھ جداگانہ شخصیت اور انفرادیت بھی ہو. جب کوئی دباؤ ڈال رہا ہو تو پھر آزادی نہیں ہوتی ہے. غیر دانشمندانہ طریقے سے مدد کرنے اور بظاہر حاوی ہونے سے بیزاری اور دوری پیدا ہونے اور توقع کے مطابق نتیجہ نہ نکلنے کا ایک مختلف ہی انداز ہے. ہم آپ کو اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہیں گے کہ کسی خاتون فرضی نام آپ رکھ لیں راجدہ، جو کہ حامد کی بیوی تھی. گزشتہ ہفتے ان کی طبیعت خراب نہیں تھی، حامد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے کہا، بیوی نے بہت کہا چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. وہ کسی طرح راضی نہیں ہوئے. بیوی کہتی ہے کہ انہیں میری بات بہت ہی ناگوار گزر رہی تھی. جب بھی میں ان سے کہتی کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں وہ ان کو شدید غصہ آتا تھا. طبیب کا تاثر یہ تھا، ڈاکٹر کا تاثر یہ تھا کہ یہ فیصلہ و خیال تھا کہ میں جانتی ہوں کہ کیا کرنا ہے جو تم نہیں جانتے. تم ابھی بچے کی طرح ہو. اگر یہ کہا جاتا ہے تمہاری وجہ سے میں فکر مند ہوں، ہمیں ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے. جو احساس ہے تو برا نہیں محسوس ہوگا. حامد یہ بات تو نہیں تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے متعلق زیادہ بہتر جانتا ہوں. جب ضرورت ہوگی تو والد سے مشورہ کر لوں گا. ان کا اپنا یہ خیال تھا. پھر ان کو بیوی کو بار بار مجھ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے پریشانی ہونے لگتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا میاں کہہ رہے ہیں، حامد صاحب کہتے ہیں کہ میں اچھا انہیں بتایا ہی نہیں کروں گا.
اب جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس طرز عمل کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر دیکھتا ہے دونوں بیزار ہیں، دونوں چڑچڑے ہیں، دونوں خراب محسوس کر رہے ہیں، دونوں میں دوری پیدا ہو رہی ہے. اور بیوی کہتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے شوہر کو کچھ ہو نہ جائے، جس قدر جلد طبی مشورہ ہو بہتر ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس حاوی ہونے کی کوشش میں بیزاری اور دوری پیدا ہوتی ہے. تو بس یہی ہے کہ کوشش یہ کیجئے کہ رویہ آپ کا صحیح ہو. جب بھی آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں، مثلا بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کو اچھا مشورہ دے، شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کو اچھا مشورہ دے. بھی ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ مشورہ ایسا تکلیف دہ ہوتا ہے یا چڑچڑے پن سے ہوتا ہے یا خراب انداز میں ہوتا ہے کہ وہ لڑائی ہونے لگتی ہے. بجائے اس کی کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں مریض کو، اور گھر میں چپقلش اور گھر میں اداسی کی فضا اور گھر میں جو ہے نا لڑائی کا ایک ماحول سا پیدا ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کیجئے کہ جب بھی کسی کو مشورہ دیں، جب بھی کسی سے کہیں کہ تم جو ہے ڈاکٹر کے پاس چلو یا جو بھی آپ مشورہ دینا چاہیں، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ اچھے طریقے سے، بہت ہی پیارے طریقے سے، بہت ہی خوش اسلوبی سے ان کو راضی کریں کہ وہ اپنا خیال کریں، اور ایسا محسوس ہو کہ آپ ان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں، اور احساسات کو اپنے اور تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس سے دل کا مریض ظاہر ہے کہ اس کو پہنچنا ہے ڈاکٹر کے پاس. اگر آپ اس کے ساتھ سختی کریں گے یا اپنے جذبات کو صحیح طرح سے اظہار نہیں کریں گے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے.